آج ہم بات کریں گے گردن درد کے اوپر، نیک پین کے اوپر۔ گردن درد جو ہے وہ بہت کامن اس لیے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اسمارٹ فون کا استعمال کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسمارٹ فون کبھی بھی اس طرح بہت کم لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی جو گردن ہے وہ بالکل اسٹریٹ رہے۔ یہ ہمارا ایک گردن کا نارمل پوسچر ہے۔ اگر آپ کی گردن اس طرح رہے گی، آپ کے مسلز پہ جو ہے وہ سب سے کم سٹریس پڑے گا، آپ کی گردن کے اوپر سب سے کم سٹریس پڑے گا۔ یا اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، یا خواتین جو ہیں وہ کچن میں اگر کام کر رہی ہیں اور اگر ان کی گردن کا پوسچر یہ رہے گا تو کبھی بھی ان کو ایشو نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نے ایسا کام کرنا ہے کہ آپ نے جھکنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ گردن نہیں بینڈ کرنی اس طرح، جیسے اگر آپ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا خواتین کچن میں کام کر رہی ہیں تو آپ کا پوسچر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے جھکنا ہے تو آپ نے اپنے شولڈرز جو ہیں، آپ نے گردن بالکل سیدھی رکھنی ہے اور شولڈرز جو ہیں اس کو نیچے لے کے جانا ہے۔ اس سے آپ کی جو نیک کے اوپر سٹریس ہے وہ کم پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ جو ہمارا مسکولر ایریا ہے، سب سے پہلے جب آپ کا پوسچر خراب ہوگا، اگر آپ جو ہے وہ اس طرح اپنا پوسچر نہیں رکھتے، آپ کام کرتے ہیں مسلسل اور آپ کی گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، جتنے بھی ڈگری جو اینگل بینڈ ہوتا ہے فلیکشن کی طرف جاتا ہے، تو اتنا ہی جو پریشر آپ کے مسلز کے اوپر پڑتا ہے آپ کی اسپائن کے اوپر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلا جو امپیکٹ ہوگا ان ساری چیزوں کا وہ آپ کے مسلز کے اوپر آئے گا۔ مسلز میں کھچاؤ پیدا ہوگا، اس میں درد ہوگا، ٹریگر پوائنٹس ڈیولپ ہوں گے، اسپیزم ہوگا۔ جب آپ اپنا پوسچر ٹھیک کر لیں گے یا اگر آپ فزیکل تھراپسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کا جو مسکولر مسئلہ ہے، میں جیسے اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ مسلز جو ہیں وہ بہت آسانی سے خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کی جو اسپائن ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، سروائکل اسپائن ہے، گردن کی ریڑھ کی ہڈی، اس میں اگر کوئی ایشو آ گیا تو اس کو بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں، سم ٹائمز وہ ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ پیشنٹ بہت دیر سے آتا ہے ہمارے پاس۔ دیکھیے یاد رکھیے، سب سے پہلے جب بھی آپ کی گردن جو ہے وہ بینڈ ہوگی تو مسلز کے اوپر زور آئے گا، اس کے بعد اگر آپ اپنا پوسچر ٹھیک کر لیتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں یا گھر پہ کام کرتے ہیں، پوسچر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد جو اگلا امپیکٹ ہوگا وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ہوگا، گردن کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر۔ اس سے یہ ہوتا ہے اگر آپ کو بالکل سینٹر میں پین ہو رہا ہے، آپ یہ اگر پیشنٹ کمپلین کرتا ہے بالکل سینٹر میں ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک ہے اوسٹوپینیا، یعنی آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا۔ اوسٹوپینیا کا مطلب آپ کی ہڈیاں جو ہے کمزور ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوگی جب آپ کانسٹنٹلی جو ہے وہ گردن جھکا کے کام کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو جو آپ کے مسلز ہیں وہ پل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جو کمر کی اور گردن کی ریڑھ کی ہڈی وہ بالکل اسٹریٹ نہیں ہے، اس میں ایک خم ہے۔ جو مسلز ہیں، جب مسلز اس کو پل کرنا شروع کریں گے آپ کے غلط پوسچر کی وجہ سے تو یہ کرف جو ہے یہ اسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ جب مسل جو ہے وہ پل کریں گے آپ کی اسپائن کو تو آپ کی جو نارمل کرویچر ہے، سروائکل لارڈوسس جس کو ہم بولتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ادھر جو ہے رول بنتا ہے فزیکل تھراپسٹ کا۔ وہ اگر مسکولر ایشو ہے، آپ اس کو بہت ہی ارلی جو ہے وہ پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کا مسئلہ کا حل نکل آتا ہے۔ تو جب آپ فزیکل تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں آپ کے مسلز بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو اسپائن ہے اس کا کرف واپس آ سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے پیشنٹ جو بہت دیر کر دیتے ہیں، کئی سال جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، کئی مہینے ضائع کر دیتے ہیں اور بہت لیٹ آتے ہیں، تب جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ نے اگر آپ کو بالکل سٹارٹ میں ایشو تو آپ نے سٹارٹ میں ہی اس کے مسئلے کی حل کی طرف جانا ہے، نہ کہ آپ نے کچھ ٹائم ضائع کر دینا ہے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سٹریٹ ہو جائے گی تو آپ کی ڈسک انجری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کو ڈسک ہرنیشن ہو سکتی ہے، ڈسک بلج ہو سکتا ہے، جس سے ہوگا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو نرو ہے وہ کمپریس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایک یا دونوں بازوؤں میں جائے، نارملی ایک بازو میں درد جاتا ہے۔ 3 طرح کے سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ ریڈیٹنگ پین ہو سکتی ہے، یعنی چلتا ہوا درد ہوگا، گردن سے آپ کے بازو کی طرف جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نمنس ہوگی، یعنی آپ کو لگے گا کہ سن ہو رہا ہے بازو اور بھاری ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ سوئیاں چبھنا، نیڈل لائک سینسیشن، یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایک تو آپ کا پوسچر اس میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کہ آپ کا پوسچر کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو پوسچر ٹھیک آپ نے رکھا ہے، اس کے باوجود ہی ایشوز ہو رہے ہیں، آپ کو تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، آپ کو جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ اکڑاؤ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلی چیز تو آپ کو فزیکل تھراپسٹ کے پاس جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈائٹ کے بغیر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آدھا ہوگا، آدھے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنی ڈائٹ ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر آپ کو جو ہے نا کچھ مہینے شاید آپ کے اچھے گزر جائیں، اس کے بعد یہ ایشو پھر سے ریز ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے جسم میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ پوری کرنی ہے اپنے ڈائٹ سے۔
تو یاد رکھیے اگر آپ کو مسکولر ایشو ہے تو مسلس کو کیا چاہیے؟ پروٹین چاہیے. پروٹین جو ہے وہ کتنا لینا چاہیے؟ یاد رکھیے جو ریشو ہے 1 گرام پر 1 kg باڈی ویٹ، یعنی اگر آپ 80 کلو گرام آپ کا ویٹ ہے تو آپ کو 80 گرام پروٹین روز لینا چاہیے. اس کے ساتھ اگر آپ کو آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، جیسے کہ بہت خواتین میں ہوتی ہے، 40-50% پاکستان کی خواتین جو ریپروڈکٹیو ایج کی ہیں ان میں آئرن کی کمی ہے، تو اپنا آئرن چیک کرنا ہے کہ کہیں آئرن کی کمی کی وجہ سے تو ایشو نہیں آ رہا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ وائٹامن بی کمپلیکس. وائٹامن بی کمپلیکس کا رول آپ کے مسلس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. نرو کی جو انجری ہوتی ہے، نرو کی ہیلنگ کے لیے وائٹامن بی کا بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ اسپائن ڈی جنریشن میں بھی اس کا بہت تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میٹابولزم کے لیے بھی وائٹامن بی کمپلیکس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. مسلس کے لیے میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دیں: پروٹین، آئرن، وائٹامن بی کمپلیکس. ہڈیوں کے لیے آپ نے کیا چیز ڈائٹ میں شامل کرنی ہے؟ وائٹامن ڈی بہت لوگوں کا کم ہے، ایک اسٹیمیٹ کے مطابق 93% پاکستان کی پاپولیشن وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہے. تو یاد رکھیے وائٹامن ڈی جب تک پورا نہیں ہوگا، کیلشیم جو ہے اس کی ابزارپشن نہیں ہوگی، تو آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ان کو صرف کیلشیم نہیں، وائٹامن ڈی بھی چاہیے. وائٹامن ڈی کے بعد کیلشیم، کیلشیم کے بعد میگنیشیم، فاسفورس اور وائٹامن کے، یہ ساری چیزیں آپ کی ہڈیوں کو چاہیے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا پلو استعمال کرنا ہے اپنے گردن کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں. گردن درد میں مبتلا افراد کے لیے آرام دہ نیند کا حصول ایک نعمت سے کم نہیں، اور آپ کی نیند ایک آرام دہ تکیے کے بغیر ادھوری ہے. وہ افراد جن کے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ کی کیفیت ہے، ان کے لیے میں تجویز کرتا ہوں مولٹی آرتھو کا کنٹور پلو. اگر آپ کے درد کا مرکز گردن کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور آپ کو ڈسک سلپ یعنی موہروں کے مسائل کی وجہ سے گردن، کندھے اور بازو میں بھی درد آ رہا ہے، تو میں تجویز کرتا ہوں مولٹی آرتھو کا میموری پلو.